جب ان پر رات چھائی اور دیکھا ستاروں کو، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ غروب ہو گئے، ایک ستارے کو دیکھا، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ غروب ہوا، فرمانے لگے کہ میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ شروع فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے رشد و ہدایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے اور انہوں نے آنکھ کھولی، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اپنے ابا کو دیکھا، وہ بھی بت بنا رہا ہے اور اسی بت کی پوجا کر رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے توحید پر رکھا کہ انہوں نے ابتدا ہی سے اپنے ابا کو یہ دیکھا تو فوراً ٹوکا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو اور آپ کی قوم کو تو میں بھٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں، راستے سے ہٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت کے راز بتائے، حقیقت بتائی، ان کے دل پر، ان کے دماغ پر ہر چیز کی حقیقت اللہ نے منکشف فرمائی، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ جو فرمایا یقین کرنے والوں میں سے ہوں، یہ اطمینان قلب کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے توحید پر اور یقین پر تھے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنا تذکرہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے، جب مشاہدہ میں چیز آ جاتی ہے تو یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو میں وہ اضافہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پکڑنے کا، پھر ان کو ذبح کر کے گوشت کو ملانے جلانے کا حکم فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا اب کہو ان کو اڑ جائیں، وہ ہر ایک گوشت الگ ہو کر پرندہ بن کر اڑ کر سامنے بیٹھ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حقیقت دیکھ لی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کے راز ابراہیم علیہ السلام پر کھولے۔ تو ایک راز کا تذکرہ یہاں ہے، فلما جن علیہ اللیل، کسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں آنکھ کھول رہے تھے، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ مشتری، یہ زہرہ، یہ جتنے سیارے ہیں، انہی کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ان کو پوجتے تھے اور اس کی ایک صورت یہاں بت کی صورت میں سامنے رکھتے تھے کہ وہ نظر نہیں آئے گا تو اس کی پوجا کریں گے اسی کے نام کا۔ تو وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے، جب رات کو ہر طرف سے ستارے نظر آنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے ستارے کو جب دیکھا، رآ کوکباً، کوکب ایک ستارہ، کواکب اس کی جمع ہے۔ ویسے تو ستارے آسمان پر لا تعداد لا محدود ہیں، انسان کی عقل میں ان کے شمار میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے یہ کھول دیا ہے، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے جن کو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس فضا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے اور سیارے بنائے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء بلکہ حاجت کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں آسمان پر، یہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ایک جگہ کھڑے ہیں اور اپنے دائرے میں چل رہے ہیں،
اور کچھ وہ ہیں جو ایک جگہ نہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کو شہاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین فرمایا، شیاطین جب جاتے ہیں تو وہ ان کو جا کر لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نظام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، انسان کی سوچ اور علم تو محدود ہے۔ جو ہماری دوربینی ہے اس نے لاکھوں کہکشاؤں کا انکشاف کیا ہے جو نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو ستارے، کوئی روشنی ہو زمین پر جو آتی ہے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ اور یہ جو ہمارے پاس یہ سورج کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے، یہ بھی ایک ستارہ ہے، سیارہ ہے۔ اس کی روشنی زمین پر آتے ہوئے 8 منٹ اور 12 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 9 کروڑ میل کے فاصلے پر یہ کھڑا ہے سورج۔ تو یہ تو ایک نظام شمسی ہے، اس کے ارد گرد 9 سیارے ہیں۔ ان میں سے جو پلوٹو ہے، اس پلوٹو کی روشنی وہ زمین سے اتنا دور ہے کہ اس کو دن لگتے ہیں کئی اس کی روشنی آتے ہوئے زمین پر۔ اور بعض سیارے ایسے ہیں اسی کہکشاں میں کہ 1 کروڑ ستارے ہیں ایک کہکشاں میں، اہل حیات کے قول کے مطابق۔ تو اسی کہکشاں میں بعض ایسے سیارے ہیں جن کی روشنی زمین پر پہنچتے ہوئے 5 سال لگتے ہیں، اور بعض اس سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے سیارے بھی اس دوربینی کے ذریعے سے دریافت ہوئے ہیں جن کی روشنی زمین پر پہنچتے ہوئے 1000 سال لگتا ہے۔ یعنی اتنا اونچے ستارے اس فضا میں کھڑے ہیں، آگے دوربینیاں ان کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان کے زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کوئی علم نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا نظام دیکھ کر آئے ہیں معراج کی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے آسمان کیسا ہے، پہلا آسمان دوسرا آسمان کیسا ہے۔ آپ تو سارا سفر فرما کر آئے، ورنہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ایک ستارہ ظاہر فرمایا تو وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اپنے دائرے پر چل رہے ہیں، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ اپنی رفتار تیز اور کم کر سکتے ہیں۔ جس رفتار پر، جس دائرے پر اللہ تعالیٰ نے کسی سیارے اور ستارے کو رکھا ہے وہ اس کا مکمل پابند ہے، تو وہ خود اللہ کے حکم کی اتنی پابند ہیں کہ اس میں سرکشی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے حکم کے تابع جب ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوئے، یہ تو محتاج ہوئے، یہ خود محکوم ہیں، تو یہ کیا کسی کے لیے الہ بنیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات سمجھانے کے لیے فرمایا رآ کوکبا، جب انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے کہ کیا یہ میرا رب ہے جس کو تم پوجا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ پالنے والا ہے، یہ میرا رب ہے۔ مفسرین نے یہاں حمزہ استفہام کا محذوف مانا ہے، یوں نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ بعض جیسے کل کی مجلس میں، جمعہ کی مجلس میں میں نے عرض کیا کہ محض لغت دیکھ کر کوئی آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا، تو بہت سارے ایسے محققین جو اٹھے ہیں جنہوں نے کسی سے قرآن سیکھا نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ھذا ربی میں انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ توحید پر آئے۔ نعوذ باللہ پہلے ابراہیم علیہ السلام اس کو رب مان رہے تھے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی سے رہنمائی فرمائی، وہ تو پہلے سے ہی ہدایت پر تھے۔ تو انہوں نے یہ معنی کر لیا جو غلط ہے، بالکل یہ خطا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ غروب ہوا تو سب کو بتا دیا، اعلانیہ، لا احب الآفلین، میں تو گم ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی رب تو وہ ہو جو مخلوق کے کسی وقت پکارنے پر وہ جواب دے۔ تو جو یہ
سورج نکلتے ہی غروب ہو جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، وہ کیسے رب بن سکتے ہیں؟ وہ کیسے ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سادہ الفاظ میں پوری انسانیت کو سمجھا دیا کہ جو چیز محکوم ہو اور جس چیز میں فنا ہو، جو چیز ختم ہو جانے والی ہو، جو چیز گم ہو جانے والی ہو، وہ کبھی الہ نہیں بن سکتی۔ تو جب اتنے بڑے سیارے اور ستارے جو آسمان پر کھڑے ہیں اور ہزارہ سال سے کھڑے ہیں، ان پر بھی فنا ہونے والا ہے، تو وہ کیسے الہ بن سکتے ہیں؟ رب تو وہ ہو سکتا ہے جو جیسے ازل سے ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اب بھی اور آئندہ کے لیے کبھی اس میں تغیر نہیں آ سکتا۔ رب وہ ہے جو تغیر سے، تبدیلی سے پاک ہو۔ ساری مخلوق میں تبدیلی آتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ ربوبیت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، الوہیت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کے لیے رب بنے یا کسی کے لیے الہ اور معبود بنے۔ اس لیے سجدے کے لائق بھی وہی ہے ایک ہی، اور دعا کے لائق بھی وہی ہے، ضرورتیں بھی وہی پورا کرتا ہے۔ جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہو، دوسروں کی کیا ضرورت پوری کر سکے گا؟ اس لیے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کا مضبوط یقین نصیب فرمائے۔